السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفا حکم الجاہلیاتی، کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا، یبغون وہ چاہتے ہیں، ومن اور کون، احسانو زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، حکم لقوم فیصلہ کرنے میں، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے۔ اب قرآن اور اسلام کے سوا سب جہلیت ہے، کیا یہ اب بھی روشنی اور ہدایت اسلام کو چھوڑ کر جہلیت ہی کے متلاشی اور طالب ہیں؟ یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہے، اور رفع لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہے وَيُعْرِضُونَ عَنْ حُکْمِکَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ يَبْتَغُونَ حُکْمَ الْجَاہِلِیَّہ، تیرے اس فیصلے سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر نازل کیا ہے، یہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ یعنی کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر کفر و جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں، جن کی بنیاد سراسر ذاتی خواہشات پر ہوتی تھی اور جن میں کمزور کے مقابلہ میں طاقتور کی طرفداری کی جاتی تھی۔ اسی کا نام یہودیت ہے کہ وہ غریب کے مقابلہ میں شریف کی رعایت کرتے، یعنی امیر کی رعایت کرتے، کمزوروں پر حدود قائم کرتے اور مالدار طبقہ کی رعایت کرتے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد ایسے تمام جاہلی انداز کالعدم قرار پائے ہیں، مگر افسوس بعض مسلم حکام کے زمانے کے علماء نے ایسے احکام اور حیلے ایجاد کیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن ہو گیا۔
مگر افسوس بعض مسلم حکام کے زمانے کے علماء نے ایسے احکام اور ہیلے ایجاد کیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن ہو گیا۔ مثلاً شراب کی 1-2 قسمیں چھوڑ کر باقی نشہ آور چیزیں حلال کر دیں، اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا پر حد ختم کر دی، قصاص کو جیسے پہلی آیات میں ان کا ذکر گزر چکا ہے تقریباً باطل کر دیا، سود کی کئی صورتوں کو حلال کر دیا، چور کے عدالت میں پیش ہونے کے بعد بھی صاحب مال کو معاف کرنے کا اختیار دے دیا، شواہد کے ساتھ چور کا جرم ثابت ہونے کے بعد چور کے صرف اس دعویٰ سے کہ یہ میرا مال تھا اس کی حد معاف کر دی، خواہ وہ اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ اس امام حاکم کو جس سے اوپر کوئی امام نہ ہو 1-2 چیزوں کے سوا تمام حدود معاف کر دیں اور جاہلیت کے ان تمام احکام کو شریعت اسلام قرار دے کر ملکوں میں نافذ کر دیا۔ تو یہ فرمان کہ پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جس طرح یہود و نصارہ میں شریعت بدلنے والوں کے لیے تھا، اسی طرح ایسے مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا۔ جو قرآن و حدیث کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنے من گھڑت احکام نافذ کرنے کے خواہش مند ہیں، اس کا نتیجہ بھی دنیا پر غلبے سے محرومی کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ ابھی مسلمانوں کے اکثر حکام نے طرز حکومت اور ملکی قانون کفار کے طریقے کے مطابق بنایا ہوا ہے، اور وہ ایسی علماء کونسلیں بناتے رہتے ہیں جو قدیم جاہلیت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی جاہلیت کے نفاذ کے لیے قانون بنائیں۔ حالانکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ہاں لوگوں میں سے ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا خواہش مند ہو، نیز وہ بھی جو کسی انسان کا ناحق خون بہائے۔ آیت نمبر 51۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، نہ تم بناؤ یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء دوست، بعضهم ان کے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی دوستی رکھے گا ان سے، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اس آیت میں یہود و نصارہ سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس پر بھی اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض و عناد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون، بازو اور محافظ ہیں۔
ان آیات کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انصاری صحابی اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو کینکا کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا، اور وہ کس لیے گئے، جس پر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف وہ شدید ہے، اور ان دونوں فرقوں میں گروہی اختلافات اور دشمنی بھی شدید ہے۔ تاہم اسلام دشمنی کی خاطر وہ سب مل بیٹھتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کی پتنگیں نہ بڑھاؤ اور نہ دوستی ہی کے قابل سمجھو۔ جب بھی انہیں کوئی موقع میسر آیا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھتا اور ان کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کو راہ راست نصیب نہیں ہو سکتی، اور تمہیں ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ سورۃ التوبہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور فرمایا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورۃ المجادلہ میں، تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں۔ یاد رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورۃ التوبہ میں کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کافر دین کے معاملہ میں مسلمانوں سے نہ لڑتے ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا منع نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔